السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور مجھے ساتھ رکھے، آباد رکھے۔ تو دیکھیے گا، ماہ رجب کے مہینے میں ایام بیز کے روزے کی فضیلت، اجر اور مسنون طریقہ کیا ہے، آج اسی ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے گا پیارے ناظرین اکرام، پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت ہی اہم فضیلت والے عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ہے رجب کے مہینے میں ایام بیز کے روزے۔ رجب اسلامی سال کا باعظمت مہینوں میں سے ایک ہے اور اس مہینے میں نفلی عبادت کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رجب کا مقام کیا ہے؟ پیارے ناظرین اکرام، آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور ان میں رجب بھی شامل ہے۔ یہ مہینہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں بڑھنے کا مہینہ ہے۔ ایام بیز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ایام بیز سے مراد ہے قمری مہینے کی 15، 14، 13 تاریخ کو روزے رکھنا، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھنا۔ ان دنوں کو ایام بیز اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاند مکمل روشن ہوتا ہے، یعنی اپنے پورے حسن و جمال میں ہوتا ہے۔ ایام بیز کے روزے کی اصلی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے آپ نے، جیسے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھو۔ جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر ایام بیز کے روزے کی سنت ہونے پر دلیل دیتی ہے۔ ہر مہینے 3 روزے ہمیشہ روزے رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ جو 3 روزے مہینے میں رکھتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ہمیشہ روزے رکھنے کا ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا پورے زمانے کے روزے کے برابر ہے، یعنی 12 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو شخص ایام بیز کے روزے رکھتا ہے نا، اسے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رجب میں ایام بیز کی خاص اہمیت ہے۔ اگرچہ ایام بیز کے روزے ہر مہینے مسنون ہیں، لیکن رجب چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس میں نفلی عبادت کا اجر اور بڑھ جاتا ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں نیکی کا ثواب زیادہ اور گناہوں کا وبال سخت ہوتا ہے۔ صحابہ کا عمل ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حرمت والے مہینوں میں عبادت کی خصوصی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حوالہ مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین رجب میں نفلی روزوں کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ رجب کے ایام بیز کی روزوں کے فائدے کیا کیا ہیں، آئیے گا میں آپ کی خدمت میں رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ پیارے عزیزو اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں 13، 14، 15 کے، تو ان کو رکھنے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ کیا آپ کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں
دیکھیے گا پیارے ناظرین اکرام، اس کے بہت اجر و ثواب ہے۔ جیسے کہ پہلے نمبر پر جو انسان ایام بیز کے روزے رکھتا ہے نا، تو گناہوں کی اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی شخص مرد یا عورت ان روزوں کو رکھے نا، تو رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہر کوئی ہی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، خیر و برکت ہو، اور اس کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو اس کو چاہیے کہ ایام بیز کے روزے ضرور رکھا کرے، اور اس مہینے میں ضرور رکھے۔ تیسرے نمبر پر پیارے ناظرین اکرام، دل کی صفائی ہوتی ہے اس سے۔ جو انسان 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کی دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کا دل ایک دم آئینہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں کوئی سیاہی والا نقطہ نہیں رہتا، بلکہ وہ صف و صفاف ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر نفلی عبادت کا بڑا اجر ہے، یعنی اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ پانچویں نمبر پر اس کا بینیفٹ ہے رمضان کی تیاری ہے۔ یہ نیت کا طریقہ یہ ہے پیارے ناظرین اکرام۔ اب آئیے گا نیت کا طریقہ جان لیتے ہیں کہ کس طرح اس مہینے میں آپ روزے رکھیں گے اور نیت کس طرح کریں گے۔ اگر میرے اسلامی بھائی بہن روزے رکھنا چاہتے ہیں تو نیت اس طرح کریں۔ ہر کوئی انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس کی نیت کریں، تو دیکھیے گا بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتلا رہی ہوں۔ ابھی تک تو میں نے اس کی فضیلت بیان کی تھی، اب میں اس کی نیت کے بارے میں بتلا رہی ہوں۔ نیت اس کی اس طرح ہوتی ہے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کے لیے رجب کے مہینے کے ایام بیز کے نفلی روزے رکھنے کی۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ دل میں بھی خیال کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک اور اہم وضاحت، رجب کے روزے کے بارے میں کوئی مخصوص تعداد فرض نہیں ہے کہ ہم کو اتنے رکھنے ہیں، یا ہم کو 10 رکھنے ہیں، یا 4 رکھنے ہیں، یا 5 رکھنے ہیں۔ جتنا آپ کا چاہے دل اتنے رکھ لیں، اس میں کوئی مقرر تعداد نہیں ہے کہ اتنے ہی رکھنے ہیں۔ جتنے روزے رکھے جائیں نفلی ہیں اور واسع اجر ہیں۔ خاص طور پر ایام بیز کی سنتیں ثابت ہے، یعنی ایام بیز کے روزے رکھنا سنت ثابت ہے، اور پیارے ناظرین اکرام یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ایام بیز کے روزے رکھنے نہ بھولیں، اور 13، 14 اور 15 کا روزہ ضرور رکھیں۔ تو اے اللہ ہمیں رجب کے مہینے کی قدرت، یعنی رجب کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایام بیز کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان ہمارا مہینہ ہے، یعنی نبی کی امت اللہ کی بندوں کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نفلی روزے رکھیں، نفل نماز ادا کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ تو پیارے ناظرین اکرام، اگر چینل پر نیو ہے تو فوراً سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پیارے عزیزوں، پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو اچھی لگا کرے تو کومنٹ میں آمین ضرور لکھ دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔